صبح بخیر، ویری گڈ مارننگ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ خداوند کے زندہ خوبصورت قادر نام میں آپ سب کو پادری نوبل سیموئل اور پادری گلبرٹ ڈیوڈ صاحب کا سلام پہنچے۔ بائبل ٹی وی گلوبل لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کا دل پسند پروگرام بریک فاسٹ شو لیے ہوئے حاضر ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا جی صبح 10 بجے تک۔ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہم آپ کے شکرگزار ہیں۔ ویری گڈ مارننگ بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ بھائی صاحب، پریز دا لارڈ، بڑی خدا کی مہربانی ہے، میں ٹھیک ہوں اور پھر آپ کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ تھینک یو تھینک یو۔ انگلینڈ میں دیسی ویدر، گرمی انجوائے کر رہے ہیں؟ جی جی جی، بہت بہت پیارا ویدر ہے یہاں پہ مڈ لینڈس میں، اور خدا ہے کہ ہم اس کو انجوائے کریں۔ آپ کا جو ایریا ویسے بڑا خوبصورت ہے جی، مڈ لینڈ، جیسے آپ لوگ خوبصورت ہیں ویسے آپ کا ایریا بھی خوبصورت ہے۔ مڈ لینڈ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہاں پہ جو گرینری ہے اور بہت ہی خوبصورت ایریا ہے۔ جی جی، ان دنوں میں تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ جی ہاں بالکل ادا کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی ریکارڈ جو گرمی ہے آج بہت زیادہ، جی تو جی ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے، پانی پیئیں خوب، اور اگر آپ سی سائڈ پہ جاتے ہیں تو احتیاط کریں اپنی خاندان کے ساتھ، اور گاڑی میں بھی آپ کے پاس پلنٹی واٹر ہونا چاہیے، اور احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کریں، کیونکہ یہ 2 دن جو ہیں لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں سیر تفریح کے لیے، تو خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کی حفاظت کرے۔ تو عزیزو، اس پروگرام کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس فرائیڈے کے خاص طور پر پروگرام کے لیے۔ ایسا وہ پرانے زمانے میں جب کیلنڈر نہیں نہ ہوتے تھے تو کیا کیا جاتا کہ وہ دیواروں پہ یا کسی چیز پہ لکیریں لگایا کرتے تھے، لائنیں لگاتے رہتے تھے یاد دہانی کے لیے۔ اب کتنے دن رہ گئے ہیں، تو خاص طور پر وہ جو فوجی ہوتے تھے نا آرمی میں، وہ چھٹی پہ جاتے تھے، تو وہ پھر وہ نا لائنیں لگائی جاتی تھی، میں 1 مہینے بعد آؤں گا تو وہ 1 لائن 2 لائن 3 لائن، تو وہ اس طریقے سے کاؤنٹ کیا کرتے تھے۔ تو ہم پورا ہفتہ آپ کے لیے اسی طریقے سے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جی اچھا جی آج وینسڈے ہے، آج تھرسڈے، فرائیڈے آ گیا، پادری گلبرٹ صاحب آج ہوں گے۔ سو نائس آف یو، سو نائس آف یو، آپ کے پیار کے لیے اور بہن بھائیوں کے پیار کے لیے جو ہمیں سنتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت فیلوشپ کے لیے جو ہمیں بائبل گلوبل کے لیے میسر ہے۔ ایسا کہتے ہیں جہاں چاہ وہاں راہ۔ جی، جب آپ کا پیشن ہوتا ہے نا تو خداوند خود بخود آپ کے لیے راستے جو ہے نا کھول دیتا ہے۔ بے شک، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ایونجلزم کا آپ کا پیشن ہے خدا کے کلام کو پھیلانا، اور اسی لیے میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنا سیکریفائس کیا ہے اس بات کے لیے کہ جب آپ کے بچے بڑے تھے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے فیملی کے ساتھ جاب کرتے ہوئے، اور اس وقت بہت سارے ایشوز تھے، تو آپ نے اتنے کرائسس میں آپ نے باقاعدہ طور پر تعلیم الہی جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا، تھیولوجیکل ایجوکیشن آپ نے حاصل کی، اور پھر ایک ایسے مین اسٹریم چرچ میں جس میں داخل ہونا خاصا مشکل ہے، چیلنجز ہیں، تو آپ نے ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کیا، اور اس سارے ٹریننگ کے عرصہ کو آپ نے پورا کرنے کے بعد آپ نے خدمت کا آغاز کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور ایک بڑی ان سب کے لیے جو لوگ خدمت میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی انسپریشن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے تو اب حالات ایسے ہیں، میرے خاندان کی ذمہ داریاں ہیں، میرے گھر کی مارگیج ہے، جی یہ ہے وہ ہے، تو دل تو چاہتا ہے ان کا کہ اچھا بھائی ہم یہ کام کریں، لیکن اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار سیکریفائز ہے۔ جی، تو آپ کے ایک بڑے اچھے مداح جی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پیارے بھائی ایلڈر سہیل ڈین صاحب، تو ابھی انہوں نے آپ کے لیے میسج بھی کیا ہے، گڈ مارننگ انہوں نے آپ کو کہا ہے، تو دیکھیں میں نے کہا بھائی سہیل اور سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے اسلام، گڈ مارننگ، تھینک یو سارے پیار کے لیے۔ آمین آمین، تھینک یو۔ تو عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس موجود ہوگی، تو آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں، اور ایک خوبصورت جو خداوند کی بادشاہت کے حوالے سے ایک خوبصورت ورد ہے، اس کو میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب، اس کی 2 آیت سے لے کر 4 آیات تک خداوند کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے۔ قرآن ارنم یسایا، اس کا 2 باب، اس کی 2 سے 4 آیات تک خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے۔ آخری دنوں میں یہ ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور ٹیلوں سے بلند ہوگا،
اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خدا ان کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صہیون سے اور خدا کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آمین آمین۔ ایسے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے تاکہ ہم اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھ سکیں۔ جی بھائی صاحب۔ قادر مطلق خدا، مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے اور اس موقع کے لیے جب خداوند تو نے ہمیں دنیا کے مختلف حصوں سے خداوند اس میڈیا کے ذریعے سے آج جمع کیا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے خداوند خدا، یہ جو تو نے ہمیں ایک بہت بڑا خداوند ایک ٹول دیا ہے ایونجلزم کے لیے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے، تیری محبت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے خادم عادی نوبل کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے خداوند، خاص طور پر میڈیا منسٹری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور آج کی اس عبادت کو خداوند ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ دعا مانگتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا سارا جو کنیکشن ہے وہ جڑا رہے اور خداوند کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو، اور آج جو بھی ورشپ کی جائے، جو ہم گیت خداوند آج صبح سنیں، اس کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ جب تیرے کلام کو سننا چاہتے ہیں، اپنا خداوند کلام اپنے بندے کے منہ میں ڈال، اور تاکہ خداوند تیرے لوگوں کو اس کے وسیلے برکت ملے۔ اور میں دعا مانگتا ہوں پادری صاحب کے لیے، جب وہ اس عبادت کو لیڈ کرتے ہیں خداوند ان کی ہر طرح سے مدد اور رہنمائی کر۔ سننے والوں کے لیے تیری بڑی برکت چاہتا ہوں، جو لوگ جوائن کر چکے ہیں ان کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور جو ابھی بھی جوائن کرنے والے ہیں خداوند ان کے لیے بھی دعا ہے کہ جلد وہ بھی ہم سے کنیکٹ ہو جائیں اور خداوند ہم مل کر تیری عبادت کریں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتا ہوں۔ عزیزوں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کوائر کے لیے اور تمام گاسپل سنگرز کے لیے جو کہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ مجھے جو فیڈ بیک ملی یہ صبح کی جو حمد و ثنا ہوتی ہے، لوگوں نے کہا جی ہم اپنا کام بھی ساتھ کر دیتے ہیں اور ٹی وی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، تو پورے گھر میں جو زبور ہیں ان کی آواز گونجتی ہے، گیتوں کی آواز گونجتی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ٹی وی کے پاس اور آپ گنگنائیں، خدا کی تعریف کریں، یہ وقت جو ہے نا، آپ صبح سویرے ٹھیک ہے اپنا بریک فاسٹ آپ لے لیں۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کئی دفعہ آپ کے کام بھی ہوتے ہیں تو آپ ان کاموں کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فارغ ہیں اور کوئی کام نہیں ہے تو پھر پورا وقت جو ہے وہ عبادت کو دیں۔ میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں بوا اظہر چاند کو، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ بوا جی ہماری بڑی بہت بڑی سورس ہیں، انسپریشن ہیں، اور ہمیشہ اچھی رائے دیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی محبت کے لیے، پیار کے لیے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب ہم زبور گیت جو ہیں وہ پلے کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی گایا کریں۔ کل جب ہم نے گیت گائے تھے روح کی بارش برسا چاہتی ہے، بلیو کریں کہ اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں حالانکہ وہاں پہ بھی ویڈیو میں لنک پہ بھی گا رہا تھا، لیکن پیسہ میں یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا نا، وہ ہم دوسرا کر رہا تھا اور بڑی برکت ملی تھی۔ تو پلیز آپ جب ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، آپ اس کو عبادت سمجھا کریں۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک تفریح چینل نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یا کوئی نیوز چینل نہیں ہے، یہ عبادت ہوتی ہے صبح سویرے۔ تو آپ سارے کام چھوڑ کے صبح بالکل فریش ہو کے اپنی بائبل مقدس کو، اپنی نوٹ بک کو لے کر، صرف 1 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، سارا دن آپ خدا کو نہیں دے پاتے، آپ اور کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو صبح سویرے آپ خدا کو ٹائم دیا کریں۔ میں اپنی پیاری بیٹی سائمہ والٹر کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ضرور ہم کبھی ان سے بات کریں گے۔ شی از ویری گفٹیڈ اور بہت محنتی ہیں۔ جیسے پرسن میں آپ کے لیے بات کر رہا تھا کہ آپ نے اتنی محنت کی اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس بیٹی نے بھی جو ہے نرسنگ میں ان کا شعبہ جو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ماسٹر کر رہی ہیں، ایم اے کر رہی ہیں اس میں، اسے اپنے شعبے میں، اور بچوں کے ساتھ یہ کام کرنا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ محنت طلب کام ہے۔ تو ہم کبھی اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی میں آپ کے لیے خدا کے پاک کلام کی روشنی میں جو گیت ہے زبور تحریر کیے گئے ان کو آپ کے لیے پلے کرتا ہوں،
اور چلتے ہم اپنی ضرور بات کریں گے. لیکن ابھی میں آپ کے لیے خدا ہو گیا پاک کلام کی روشنی میں جو گیت ضرور تحریر کیے گئے ان کو آپ کے لیے پلے کرتا ہوں اور چلتے ہم اپنی ضرور بات کریں گے. لیکن ابھی میں آپ کے لیے خدا ہو گیا پاک کلام کی روشنی میں جو گیت ضرور تحریر کیے گئے ان کو آپ کے لیے پلے کرتا ہوں اور چلتے ہم اپنی ضرور بات کریں گے. لیکن ابھی میں آپ کے لیے خدا ہو گیا پاک کلام کی روشنی میں جو گیت ضرور تحریر کیے گئے ان کو آپ کے لیے پلے کرتا ہوں اور چلتے ہم اپنی ضرور بات کریں گے. میں آپ کے لیے خدا ہو گیا کی روشنی اور تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی ہے. ہم یہ گیت جو ہے وہ ضرور پلے کرتے ہیں.
رب یالی میرے کول میرے دل نو نہیں جوڑ. یہ خوبصورت زبور ہم سن رہے تھے ہیسٹن نیشن یونائٹڈ فرام چرچ کوائر سے. اور کچھ ہوتے ہیں لوگ جو کہ بھائی صاحب بیہائنڈ دا کرٹن کام کرتے ہیں ہے نا, جن کو ہم سائلنٹ سولجر کہتے ہیں. وہ سائلنٹ سولجر سامنے تو نہیں آتے, لیکن کبھی کبھی ہم ان کو لوکیٹ کر لیتے ہیں. ہماری پیاری بہن بینا اور ان کی جو بیٹی ہے سہیل دین صاحب کی اہلیہ, ان کی بیٹی جو ہے ریا, جو ڈرم پلے کر رہی تھی اور ڈھول پہ میری پیاری بہن بینا تھی. تو بہت دفعہ جب وہ ریکارڈنگ کر رہے تھے کہتے نہیں میں نے کیمرے کے سامنے ہے نا, وہ بیہائنڈ دا کیمرہ بڑا کام کرتی ہیں. تو بڑی ٹیلنٹڈ فیملی ہے جی, خدا برکت دے. ریا نے جی پچھلے سنڈے بڑی خوبصورت انہوں نے جو ریڈنگ کی بائبل کی, اور ابھی میں ان کو کہتا کہ گیٹ ریڈی, آپ نے میرے ساتھ جو ہے نا کام کرنا ہے بڑا چرچ میں. تو خدا ان کا شکر ہو ہماری کلیسیا کے لیے بھی ہمارے ساتھ. دیکھیں جو ہمارے ایلڈر صاحبان ہیں صاحبہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ, ایلڈر ارون سنگھ ہمارے ساتھ ہے, میری بہن بھی نے صلاح رکھا, اور یہ سارے جو لوگ جو ہمارے ساتھ خدمت میں ہیں. آج کچھ نئے دوست میں ان کو دیکھ رہا ہوں, عمیر بینجمن نواب ہمارے ساتھ ہیں, Praise the Lord, praise the Lord. نواز نواب جو کہ ہمارے ایلڈر صاحب تھے پرانس ہو گئے ہیں, ان کی اہلیاں بڑے ریگولر ہمیں وہ واچ کرتی ہیں پروگرام کو. اور گلوریا گل آپ کے جو ہماری بڑی پیاری بہن ہے جی, بہت سے ہم. تو یہ کراچی والے دیکھیں نہیں آن لائن ہو گئے ہوئے ہیں, آپ کو واچ کریں. تو بہن بھائیو کیسا لگ رہا ہے آپ کو پریز اینڈ ورشپ کرنا؟ بس اب یہ زبور جو ہے, زبور 23 بہت خوبصورت. بہت دفعہ لوگ نا ان پہ چھاپ لگا دیتے ہیں کوئی مزامیر کے لیے, جیسے وہ 72 زبور ہے, رہے گا نام سدا تکر مسیدہ. تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی اب چندہ لینا ہے تو چلو جی یہ زبور گا لیں. یا فیونرل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی زبور 23 جو ہے ٹھیک ہے, اس میں جو میسج ہے, جو ایشورنس ہے اور خدا ان کی جو پروٹیکشن ہے, پروردگاری ہے جی. لیکن لوگوں نے نا اس کو وہ کرتے ہیں کہ پادری صاحبان کی بھی غلطی ہے کہ بس ان زبوروں کو فکس کر لیا ہوا ہے صرف فیونرل کے لیے یا چندہ لینے کے لیے زبور 72 جو ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ اس زبور کو گاتے ہیں شوق کے ساتھ, بھی دیکھیں اس کے ڈھول کی تھاپ پہ جب ہم گا رہے تھے تو خاص طور پر جو اس میں جو آیات پائی جاتی ہیں ان میں اتنا مزہ, اتنی بلیسنگ ہے. تو یہ چاہیے کہ آپ اور نارمل بھی اپنی سروس کا اس کو حصہ بنائیں. تو یہ ہم پریز اینڈ ورشپ جو اس کو جاری رکھیں گے. اور ابھی بڑھتے ہیں ہم دوبارہ اپنی کوائر کی جانب, خدا ان کی تعریف کرتے ہیں, خدا ان کی ستائش کرتے ہیں. تو آپ بھی خدا ان کے حضور نغمہ سائی کریں, خدا ان کی تعریف کریں, اس کی حمد کریں.
तारीफ हो खुदा के बर्रे की। Praise the Lord, praise the Lord. जबरदस्त भाई साहब, मजा जो आया। हामिद साहब हैं और सुहेल साहब ये रौनक लगा देते हैं चर्च क्या में। बात, और जबरदस्त। खुदाम का फजल देखिए कितनी खूबसूरत चीज है। और रोमी खत में पौलुस रसूल रोमी उसका 11 बाब और उसके 6 आयत में कहते हैं कि फजल से बरगजीदा है, जी हाँ, ये अलग किए गए, चुने गए। तो ये खुदावन का फजल है बहनों भाइयों के। खुदावन ने फसल खुदावन की वो फेवर है, वो हमायत है जिसके हम हकदार नहीं थे। जी हाँ, जब आप इस गीत को गाते हैं, वक्त में जो आयत है, बुरे से उठाया मुझको, पापों से छुड़ाया मुझको, क्या बात। हमें खुदावन ने गुनाहों की दलदल में हम फंसे हुए थे, तो खुदावन ने वहां से हमें उठाया है। भाई साहब, अगर हम हिस्ट्री को देखें पाको हिंद की, क्योंकि मेरा ये थीसिस भी था, तो मैंने जब इसको स्टडी किया तो मैं हैरान रह गया कि जो हमारा ओरिजिन है कलीसिया पाको हिंद का, अगर आप उसको देखें तो वाकई खुदावन ने हमें बुरे पर से उठाया। बेशक। हम जो दुत्कारे हुए थे, हम जानते हैं कि हिंदू मत में जो 3 जो जाते हैं, ब्राह्मण है, जिनको कहते कतरी, और फिर शूद्र जो हैं, तो शूद्र जो होते थे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी और मार्जिनलाइज्ड, दुत्कारे हुए। और जब मिशनरी यहाँ से गए, पैसा मैं उन लोगों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, उन मिशनरीज के लिए जिन्होंने एवेंजलिज्म किया। आज जबकि हमारा मजमून भी यही है कि जबकि वहां पर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, साफ पानी नहीं था, मौसम उनके लिए साजगार नहीं था, वो लोग वहां पर गए और उन्होंने अपना वक्त वहां पर दिया, अपनी जानें दी हमारे लिए, ताकि हम खुदा का पाक कलाम सीख सकें। और अब ये वक्त है कि आप जैसे लोग और जिन्हें खुदावन हमको वहां से लेकर आया है कि हम यहाँ पर मुनादी करें, तो वो एक कर्ज है हम पर, जैसे पौलुस कहता है कि कर्ज है हम पर और वो हमें चुकाना है। और ये जो मैं कहता हूँ कि जो उनकी कुर्बानियां थी, आप देखें कि किस तरीके से वहां पर जाकर तो उन्होंने खुदावन के कलाम को फैलाया, अपने खानदानों का नुकसान किया, अपने प्रॉपर्टीज, अपने जानों का नुकसान किया। तो ये उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, बड़ी काविश है कलीसिया पाकिस्तान को या कलीसिया पाको हिंद को कायम करना। और उन दिनों में जो लोग थे उनके हालात जो थे बड़े ही बुरे थे, तो उन्होंने जाके बस्तियों में उन लोगों में जो कि मुर्दार खाने वाले थे, उनमें जाकर उन्होंने मुनादी की, उनके साथ बैठना उठना। विलियम कैरी जो थे, जो कि एक मिशनरी थे कलकत्ता में, उन्होंने जाकर प्रेस कायम की
جو مشنری سوسائٹی تھی انہوں نے ان کو جانے نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. اور بیسیکلی وہ کابلر تھے، ایک موچی تھے، وہ جوتیاں بنانے والے، لیکن انہوں نے گئے اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ولیم کیری جو تھے ان کا بیٹا جو ہے وہ مر گیا وہاں پر، لیکن ان کی پریس جو ہے وہ جلا دی گئی. تو یہ وہ قربانیاں ہیں مشنری. کسی وقت ہم اس مضمون پر پیسہ بات کریں گے جو مشنریز جو ہیں، کیونکہ اپنے بچوں کو، لوگوں کو یہ ریمائنڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم کیسے یہاں تک پہنچے ہیں. بہت دفعہ ہم بھول جاتے ہیں ان باتوں کو. تو آج جب ایونجلزم کی بات کرنے کو ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ پادری صاحب سے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو خدا کا شکر کریں اس مضمون کے لیے اور ان تمام باتوں کے لیے جن کو ابھی ہم سننے کو ہیں. تو میں جیسے کہ ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی بائبل مقدس آپ کے پاس ہونی چاہیے. وقت ہوا چاہتا ہے خدا کے پاک کلام کا، اور بہت ساری اس حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں، جن کو سننا سمجھنا ہم سب کے لیے بہت بابرکت ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو لیں اور رومیو کے نام پر اس کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 9 سے 17 آیات تک ہم خدا ان کے پاک کلام کو سنیں گے. تو آپ میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو تلاوت کیجئے، پڑھیے. رومن چیپٹر 10 ورس 9. خدا ان کا خوبصورت پاک کلام سنیے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے. کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے نہیں سنا اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں. چنانچہ لکھا ہے کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں. لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا. چنانچہ یوسیہ کہتا ہے کہ آئے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا. بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. خداوند کے زندہ معتبر لاختہ لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. ہم دعا مانگیں گے اور میں ایک بار پھر ان تمام عزیزوں کو جو کہ آج پہلی دفعہ اس پروگرام کا حصہ ہے ہمارے ساتھ ہیں، جی عبدالستار صاحب، ہم انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں. بھیا ضرور ہمیں اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کہاں سے ہیں، اور ہم ضرور آپ کے لیے اگر آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے بھائی تو ضرور آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. ہم ایمینول اور میبرا کو ویلکم کہنا چاہتے ہیں. تو آئیے ہم سب جھکیں اور خدا ان کے خادم کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں. ہم ویلکم کہنا چاہتے ہیں بہن سیما ارشد کو، جو کہ بھی ریگولر ہماری ویورز ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا دیر ہم ابھی دعا کر رہے ہیں آپ جلدی سے اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے، کیونکہ یہ منادی ہے، خدا ان کا کلام ہے. جیسے دیکھیں کہ روزانہ آپ کے ڈور پہ جو لوگ نوک کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ٹریک جو ہے پھینکتے ہیں، لیفلیٹ دے کے جاتے ہیں. آپ کو کہیں پسند نہیں بھی آتا، لیکن بہت سارے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ آپ ڈراپ نہ کریں، پیپر نہ پھینکے، لیکن لوگ پھینکتے ہیں. پھر بھی آپ کو روزانہ مختلف جو شاپنگ مالز ان کے پیپر جو آپ کو ملتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ایڈورٹیزمنٹ ہے، یہ منادی ہے. تو آپ ضرور اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں. اور ابھی میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کے ساتھ، 5 10 جتنے لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے اس لنک کو بانٹا ہے، مجھے ابھی آپ بتائیں. اور جن کو آپ دیں گے لنک کو تو کہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ لنک بھیجا، آپ کا نام بتائیں تاکہ مجھے پتا چلے اور بھائی صاحب کو بھی کہ آپ کتنا پریکٹیکلی اس پروگرام سے خدا ان سے پیار کرتے ہیں. تو اگر آپ یسوع سے پیار کرتے ہیں تو یسوع کی بات کو، اس بات کو سمجھیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو تعلیم دو. تو ابھی یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے ہمارے ساتھ. آپ صرف انٹرٹینر نہ بنے، صرف شائقین نہ ہوں، دیکھنے والے نہ بنے، بلکہ بی اے پارٹ آف دس
मिशन, आप हमारे मिशन पार्टनर बने और लोगों को बताएं। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, कोई और आपसे कोई तकाजा नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। अगर ये कोई मुश्किल काम है तो हमें बताइए, तो हम आसान काम आपको बता दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स द मोस्ट इजीएस्ट वर्क कि आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है, पेस्ट कर दें अपने दोस्तों को, अजीजों को, और उनसे कहें कि वो हमें बताएं कि जी पादरी साहब ये लिंक जो है मुझे फलां शख्स ने भेजा, फलां बहन ने, भाई ने भेजा है, तो मैंने आपके साथ इसको बांटा है। तो मैं दुआ करना चाहता हूँ खुदा के खादम के लिए और आपके लिए जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं। आइए दुआ मांगे। मेहरबान, जिंदा, पाक खुदा, लश्करों के खुदा, बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि खुदा तूने हमें मजबला पर से उठाया और बादशाहों के साथ बैठाया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि खुदावन हम इस लायक नहीं थे, खुदावन ये तेरा हम पर बड़ा फजल है कि खुदावन तूने हमें दुनिया में से चुन लिया है, अपने खानदान में शामिल किया, अपने बेटे और बेटियां बनाया। खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ इस अच्छे चुनाव के लिए, इस पुरफजल प्यार खुदावन दावत के लिए कि तू आज भी लोगों को बुलाता है और ये दावत देता है कि आए मेहनत खाने वालों और बोझ से दबे लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो इस यूनिवर्सल इन्विटेशन के लिए। प्यार खुदा मैं शुक्र तेरे खादम के लिए, पादरी गिलबर्ट डेविड साहब के लिए खुदा दुआ करता हूँ कि तो अपने बंदा के साथ होना, उनके खुदावन तो मुंह की बातों को है खुदावन अपने लोगों के लिए बाबरकत ठहराना। तेरे पाक उनका मसला चाहते हैं, तेरे लोग जहां जहां भी इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदा उन पर तेरी बरकत, उनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पैरा रहे और कोई भी अबलीसी को उन्हें छूने ना पाए। खुदा तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैले और तेरी आमद जल मुमकिन। बड़े प्यारे खुदावन जब हम तेरे तख्ते दावत के सामने जाएं तो खुदावन हम बरकत पाएं और मेरास में शामिल हों, तो लोगों को बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरा भाई मैं जल्दी से जो लोग अभी जिन्होंने आज पहली दफा ज्वाइन किया, हर रोज नए लोग आते हैं, मुझे अच्छा लगता है तारुफ करवाना पाजी साहब का। पाजी साहब का ताल्लुक जो है पाकिस्तान कराची से है और यहाँ पर एक अरसा से वो खुदा की खिदमत जो है जो मेन स्ट्रीम चर्च है चर्च ऑफ इंग्लैंड उसमें खुदा की खिदमत कर रहे हैं। वॉल्सल बर्मिंघम के नजदीक के टाउन है, वहां पर खिदमत करते हैं। तो लेटर वो आपको अपने चर्च के बारे में बताएंगे ताकि आप अगर उस एरिया में होते हैं तो आप उनके चर्च में जा सकें, खुदा उनकी बात कर सकें। तो पादरी साहब जो है वो हमारे साथ है एवरी फ्राइडे सुबह 9 से 10 बजे जब ये प्रोग्राम होता है उसमें वो खुदा का पाक कलाम पेश करते हैं। तो पादरी साहब ओवर टू यू, खुदा आपको बरकत दे, आप खुदा का पाक कलाम हमारे साथ बांटिए। पादरी साहब थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ आपके लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं इस मीडिया के जरिए अपने उन तमाम बहन भाइयों को सुबह मिल सकता हूँ, उनसे बातचीत कर सकता हूँ और खुदा के कलाम की मीठी बातें जो है उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है और मैं इसके लिए खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ, आपका भी शुक्र करता हूँ। और आपकी मैं जो डेली बाइबल स्टडी होती है उसको भी मैं सुनता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि किस तरह सिस्टमैटिकली आप लोगों को खुदा के पाक कलाम को सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं और लोगों को इससे बरकत भी मिल रही है। और बहुत सारी टेस्टिमनीज भी हमने सुनी है कि किस तरह लोग इस प्रोग्राम के जरिए से बरकत पाते हैं। आज जो ख्याल खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपके साथ शेयर करूं खुदा के कलाम में से, वो है किस तरह से हम उस गुड न्यूज को, उस खुशखबरी को जो हम तक पहुंची है दूसरों तक पहुंचा सके। ये बहुत ही खूबसूरत मजमून है। एवेंजलिज्म भी इसको कह सकते हैं, शेयरिंग ऑफ द गुड न्यूज भी कह सकते हैं इसको। और ये है खुदा की मोहब्बत को उसके लोगों के साथ बांटना, शेयर करना। इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। इसलिए मुझे ये आयत जो है ना आज़ाया चैप्टर 52, ये साया नबी का सेफा जो इसका चैप्टर 52 है, 52 जो इसका बाब है और इसकी 7 आयत में लिखा है, उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और निजात का इश्तहार देता है। निजात का इश्तहार देना, खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि लोग निजात पाएं, लोग हमेशा की जिंदगी पाएं
اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی مشن کو جب پورا کر لیا، نجات کے کام کو پورا کر لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ آسمان پر واپس جاتے انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم جا کر اس انجیل کی، انجیل مینز گڈ نیوز، خوشخبری، اس کو دنیا کے کونے کونے تک لے کے جاؤ، دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ اس بڑی خبر کو، خوشی کی خبر کو بانٹو کہ نجات کا انتظام ہو گیا ہے، خدا کے بیٹے نے اپنی جان صلیب پر دے دی ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، دس از دا گڈ نیوز۔ اور میں اس کے بارے میں جب سوچ رہا تھا ایک شخص کے بارے میں کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو پیٹ کی کوئی بہت بیماری تھی بڑی، اور ڈاکٹر نے اس کو بٹھایا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں کیا بیماری ہے، اور ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ آپ کو کینسر ہے۔ جب اس نے شخص نے یہ سنا تو آدھا تو وہ اسی وقت مر گیا کہ جب اس کو یہ پتا کینسر، کیونکہ کینسر کا علاج نہیں ہے، کینسر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اب موت ہونی لازم ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے اس کو یہ بھی کہا کہ لسن، یو ول ناٹ ڈائی بیکاز یور کینسر از کیوریبل۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، گناہ کی مزدوری موت ہے، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ اور آج ہمارے پاس جو خوشخبری ہے، گڈ نیوز یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں اس موت کا وار ہمارے سر پہ لٹکی ہوئی تھی، اس سے ہمیں اس نے نکال دیا، کیونکہ یسوع مسیح نے وہ تمام گناہ اپنے پہ لے کر، اپنی جان صلیب پر دے کر ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ دس از دا گڈ نیوز۔ لیکن یہ گڈ نیوز بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ ہیں دنیا میں جو کہ اس سچائی سے، اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ خدا نے ان سے کتنا پیار کیا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 3:16 میں لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا پیارا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دس از دا گڈ نیوز۔ اور یہی گڈ نیوز آج پادری صاحب شیئر کر رہے ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے لگا کہ یہ السٹریشن ہے میرے سرمن کی جو پادری صاحب نے بات کی، کہ صرف آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے، اور وہ جو لنک ہے وہ سب لوگوں کے پاس جائے گا، اور لوگ اس خوشخبری کو، اس پیغام کو آج سن سکیں گے۔ دیکھیں، جو خوشخبری جو دینے کا جو کام تھا جن لوگوں کے پاس تھا، وہ میلوں میل ٹریول کیا کرتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ خدا نے ان سے کیسی محبت کی ہے۔ یسوع مسیح کی اس نجات کے پیغام کو پہنچانے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی سٹرگل کی ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس یہ میڈیا منسٹری ہے جس کے ذریعے سے صرف ہم کلک کریں گے، شیئر کریں گے، اور لوگ اس خوشخبری کو سن سکیں گے۔ واٹ اے پریویلیج، واٹ اے گریٹ بلیسنگ وی ہیو ٹوڈے، کہ کس طرح ہم خدا کے اس پیار کو ہم دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈیپ جانے کی ضرورت ہے کہ ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں، ہم خدا کی محبت کو شیئر کرتے ہیں، ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں گاڈ بلیس یو، یا کسی کو کہتے ہیں جیزس لوز یو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ان کو اپنے ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ ہے فرسٹ سٹیپ آف ایونجلزم۔ ریلیشن شپ آپ کسی کے ساتھ بناتے ہیں، فرینڈشپ کسی کے ساتھ بناتے ہیں، بٹ دس از ناٹ دی ایونجلزم۔ ایونجلزم نہیں ہے یہ جو خوشخبری کا پیغام ہے وہ اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ خوشخبری کا پیغام جو ہے اس کو جاننا اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے یہ اس کا سیکنڈ سٹیپ ہے۔ جو فرینڈشپ ہے، پہلا سٹیپ ہے فرینڈشپ، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ دوستی کرنا، اور ان کے ساتھ اس لیول پہ فرینڈشپ کرنا کہ آپ اس کے ساتھ اپنا فیتھ شیئر کر سکیں، کیونکہ یہ ہم پر لازم ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں ایسا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے 2-3 باتیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان کو آپ اگر نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کر لیں، کیونکہ اس کی عام جو ہے ٹیچنگ ہم نہیں سنتے ہیں، لیکن ایونجلزم کے حوالے سے میں 2-3 باتیں آج آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایونجلزم ہے کیا،
پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے خدا کے اس محبت کو محبت ہی سے بانٹنا ہے. اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ خدا کی محبت کو شیئر کریں, ہم اس کے ساتھ یہ گڈ نیوز شیئر کریں کہ ان کے لیے خدا نے کتنا بڑا کام کیا ہے, تو یہ ہم کسی کے ساتھ ڈبیٹ کر کے یا کسی قسم کی ان کے ساتھ لڑائی کر کے نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اس محبت کو جو خدا نے ہم سے کی ہے, محبت سے ہی اس کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اگر کوئی اس کو قبول کرتا ہے تو وہ تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا, اس کو تو نجات مل جائے گی. اور جو نہیں کرتا, ہمیں اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ ہے خدا کی محبت آپ کے لیے, آپ اس کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. لیکن ڈبیٹ کرنا یا کسی کے ساتھ آرگومنٹ کرنا, دس از ناٹ دی ایونجلزم. ایونجلزم جو ہے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے, خوشی کا پیغام ہے, خوشخبری ہے کہ آپ کو خدا نے ایک بخشش دی ہے. یہ بخشش ہے خدا کی طرف سے کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اٹھا کر ہمارے لیے اپنی جان جو ہے وہ دے دی ہے. اب اس پیغام کو لے کے جانا جو ہے, جو آج کا ہمارا حوالہ ہے رومنز چیپٹر 10, اور اس کی جو ورسز پادری صاحب نے آپ کے لیے پڑھی ہیں, کہ جب ہم کسی کے ساتھ اپنے ایمان کو شیئر کرتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے, پورا نالج ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. اور اس کی وجہ سمپل ہے کہ ہم لوگوں کی نجات کے لیے. یہ یسوع مسیح کا مشن تھا جب وہ اس دنیا میں آئے کہ ہم دنیا کو ان کے گناہوں سے چھٹکارا دلائیں, آزاد کریں, تاکہ وہ آزاد ہو کر خدا کی ورشپ کریں, آزاد ہو کر اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. اور اس کے لیے جو ابھی حوالہ پڑھا گیا اس میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے, پہلی بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی خداوند کے پاس آنا چاہتا ہے, ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے. یسوع مسیح کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہم اس سے پیار کرتے ہیں, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, ہم یہ نہیں مانتے کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دی ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہمیں آج لوگوں کو اس چیز کی دعوت دینی ہے کہ یسوع مسیح کو ایک نجات دہندہ کے طور پر اس کو قبول کریں. جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرے, اس کو خداوند ماننا ہے, اس کو لارڈ ماننا ہے, اس کو نجات دہندہ ماننا ہے, اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. یسوع مسیح کی جو موت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ یسوع مسیح صلیب پر مرا تھا, تو ہم نے اس گوسپل کو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا ہے. ہمیں اس کی موت پر بھی ایمان لانے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کے جی اٹھنے پر, اس کو خدا نے مردوں میں سے جلایا. تو پھر یہ کہتا ہے, چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے جو کوئی, اب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی مذہب, کوئی بھی قوم, دنیا سے کوئی بھی شخص جو ہے, جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. شرمندگی یسوع مسیح نے اٹھا لی ہے صلیب پر, اس نے اپنی جان دے کر اس نے وہ تمام شرمندگی اٹھا لی ہے, اور اب جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا, کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں, اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے. ہی از لارڈ آف آل. جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی خدا کی مخلوق ہے, بشرطے کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی. اور اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ریپینٹ آف آور سنس. جو پہلا سٹیپ ہے نجات کی طرف, اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اب آپ کو کوئی قیمت ادا نہیں کرنی ہے, کوئی قربانیاں پیش نہیں کرنی ہے, آپ کو کوئی بہت بڑا مشکل کام خدا نے نہیں دیا. صرف پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس چیز کا اعتراف کریں, اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کریں, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں کہ I'm a sinner. جو پہلا سٹیپ ہے, we need to know that we are sinners. ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں معافی کی اور ہمیں نجات کی ضرورت ہے. تو پھر ہم یسوع مسیح کی اس قربانی کی قدر کریں گے, پھر ہم جانیں گے کہ یسوع مسیح نے کیوں صلیب پر اپنی جان دی. وہ ہمارا شافی ہے, وہ ہمارا کفارہ ہے, وہ ہمارا ریڈیمر ہے, وہ ہمارا بچانے والا ہے. He has redeemed us. He has restored us. ہمارا جو ریلیشن خدا سے ٹوٹ گیا تھا, جو گناہ ہے, گناہ
ہمیں خدا سے الگ کرتا ہے. گناہ نے ہمارے اور خدا کے بیچ میں جدائی پیدا کر دی ہے، لیکن یسوع مسیح نجات دہندہ بن کر آیا اور اس نے وہ ٹوٹا ہوا جو ریلیشن تھا انسان کا خدا کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. اس نے پھر سے ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا، ہمیں اس نے پھر سے خدا سے ملا دیا. دس از دا گڈ نیوز. یہ خوشخبری ہے. یہ خوشخبری کا جو کام ہے یہ مکمل ہو چکا ہے. صلیب پر یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر اس کام کو پورا کر دیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس خوشخبری کے پیغام کو لے کر لوگوں کے پاس جانا ہے، خدا کی اس محبت کو ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ لوگ اس کو جان کر، اس پر ایمان لا کر اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. اور آج میں آپ کے ساتھ 2-3 اور باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ ایونجلزم آپ کرتے کیوں ہیں، اور آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو کیا تیاری کر کے جانی ہے. جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کلام مقدس کی پوری جو نالج ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کے ساتھ خدا کی محبت کو شیئر کرنا چاہیے تو جس محبت کو آپ شیئر کر رہے ہیں، جس شخصیت کو آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا پورا نالج ہونا چاہیے. آپ کو ہر روز یہاں سے تعلیم دی جاتی ہے. آپ کو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں، اس نجات کے پیغام کے بارے میں، اس ہسٹری کے بارے میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کس طرح خدا کا اور انسان کا جو پیار تھا باغ عدن میں ہم جانتے ہیں، کس طرح سے گناہ بیچ میں آیا، کس طرح سے جدائی ہوئی. ہم ان تمام باتوں سے واقف ہیں. ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو ہر روز پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جو ایونجلزم ہے، اٹ از ناٹ آپشنل، اٹ از کمپلسری، اٹ از مینڈیٹری. خداوند یسوع مسیح نے کہا، یہ حکم دیا ہے کہ تم نے جا کر یہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف یہاں تک یاد رکھتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے شاگرد بناؤ. شاگرد بنانے کے لیے پہلے ہمیں خود اچھا شاگرد ہونا ضروری ہے. We need to be good disciples of Jesus Christ. ہمیں اس کی ٹیچنگ پتہ ہونا چاہیے. ہمیں اس کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں جب تک پتہ نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی ہیں، جو باتیں میں نے تم کو سکھائی ہیں، وہ ساری باتیں تم نے ان لوگوں کو سکھانی ہیں. ڈسائپلشپ جو ہے یہ ہر چرچ کے لیے بے حد ضروری ہے. ڈسائپل مین شاگرد، جس کو ڈسپلن کیا گیا ہے، جس نے یہ جو نالج ہے یہ حاصل کیا ہے خدا کو کلام کو پڑھ کے. اور آج یہ میری دعا ہے کہ جب یہ ہم ٹاپک آج شروع کرتے ہیں تو اس میں ایونجلزم میں 2-3 چیزیں ہیں، ان کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اگر آپ کے دل میں خدا نے یہ ڈالا ہے کہ یو شوڈ share your faith with others. Number 1 ہے why we must be saved. ہمیں بچنے کی، نجات کی ضرورت کیوں ہے؟ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں. We are all sinners. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے بھی چھٹکارا حاصل کریں، معافی حاصل کریں. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نجات ہوئی کیسے. How Jesus can save us. یسوع مسیح ہمیں کیسے بچاتا ہے؟ اس نے اپنی جان دی ہے، اس نے وہ قربانی دی ہے. وہ قربانیاں جو پرانے وقتوں میں دی جاتی تھی نجات کے لیے وہ ختم ہو چکی ہیں. اب یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ بن کر آ گیا. اس نے اپنی جان دے دی ہے. ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ اس نے میرے لیے اپنا خون بہایا ہے، میرے لیے اس نے اپنی جان دی ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے what we must do to be saved. ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ what we need to do. We need to believe in his sacrifice. اس پر ایمان لانا ہے، توبہ کرنی ہے. اور آخری بات جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے نجات حاصل کر لی ہے تو وہ تمام لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں ہمیں ان کی نجات کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے ہم سے اتنا پیار کیا، ہماری اتنی فکر کی کہ اس نے اپنا پیارا بیٹا دے دیا. ہمیں نجات مل چکی ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. لیکن وی آر اکاؤنٹیبل. لکھا ہے کہ گناہ گار تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا، لیکن اس کی جو باز پرس ہے وہ ہم سے کی جائے گی، ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ہم تک وہ خوشخبری آ چکی ہے. ہم نے اس خوشخبری کے پیغام کو پا لیا ہے، اس کے ذریعے سے نجات حاصل کر لی ہے. اور اب اس خوبصورت پیغام کو، اس نجات کو، اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم بچ نہیں سکتے. جب ہمیں نجات مل گئی ہے تو اس نجات کو ہمیں دوسروں تک لے کے جانا جو ہے یہ ہم پہ فرض بن چکا ہے. دس از آور ڈیوٹی کہ ہم اس خوشخبری کو
دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. دیر آر سو مینی میتھڈز آف ایونجلزم. آپ اس کو لوگوں کے ساتھ ایک گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. آپ انڈیویجولی لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, لوگوں کو انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ بائبل پڑھا کریں. اور پھر سب سے جو ضروری بات یہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں یسوع مسیح کے بارے میں, خود اپنے تجربات بتائیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ بنی ہے, خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کام کی ہیں, تو اس کو بھی آپ کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین. تھینک یو بھائی صاحب اس خوبصورت پیغام کے لیے. بہت ہی بابرکت خدا کا پاک کلام. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی ساری کاوش کے لیے. ہمارے ساتھ ابھی نئے دوست جنہوں نے جوائن کیا ہے ملیشیا سے ہمارے ساتھ شامل ہیں ایاز گل صاحب, اور راولپنڈی سے مہوش کرن ہمارے ساتھ ہیں, کرن مسیح ہمارے ساتھ ہیں بہاولپور سے, اور پاکستان سے بہت سارے دوست ہیں جن کو آج پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں. اور دیگر ممالک سے ہم انہیں پادری شہزاد ہمارے ساتھ ہیں گجر خان سے. ہم ان سب کو ویلکم کہتے ہیں. آصف عاشق صاحب ہیں, آصف صاحب آپ ہمیں بتائیے آپ کی جگہ سے ہیں, اور عاشق آپ بھی ہمیں پلیز بتائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کہاں سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم آپ سب کے بے حد شکر گزار ہیں. تو آپ اس لنک کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے. پیسے بڑی چیلنجنگ جو باتیں آپ نے کی ہیں اور ایونجزم کے حوالے سے, اور اتنے محدود وقت میں آپ نے خوبصورتی کے ساتھ ان باتوں کو ہمارے ساتھ بانٹا ہے. اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں اس دور میں کہ انسان جو ہے وہ قنوتی پن کا شکار ہے, ہوتا ہے کہ ڈپریس آپ کہہ لیں, ہے نا, بہت ہی ڈسٹرب جو ہیں لوگ اس وقت ہیں. تو ابھی اس 21 سینچری میں جبکہ علم جو ہے بڑا بڑھ چکا ہے, دانیل فرماتے ہیں کہ آخر دنوں میں دانش جو ہے وہ افزوں ہوگی, علم بڑھ جائے گا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بائبل مقدس کے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ وہ سوچیں کہ ہمارے پاس بہت نالج ہے, دیکھیں جی انٹرنیٹ پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور میسیجز جو ہیں وہ آپ انٹرنیٹ سے تیار کر کے دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نالج تو حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے, لیکن جو وزڈم ہے وہ خداوند دیتا ہے, اور آپ کو خداوند کے پاک روح کی اشد ضرورت ہے. اور اس ایونجزم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں. اور جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ یہ آپشنل نہیں ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, یہ کمپلسری ہے. تو کیا وجہ ہے پر سب, کیونکہ ہم تھوڑا سا اس پہلو پہ بھی غور کریں گے کہ لوگ کیوں کلام کو سننا نہیں چاہتے, اور جبکہ اس کی ضرورت جو ہے, جتنا دیکھیں گناہ دنیا میں زیادہ پھیل رہا ہے اتنی ہی خداوند کی کلام کی بھی ضرورت جو ہے اس کو ہم محسوس کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بائبل مقدس کو سننا نہیں چاہتے اور اس کی سچائی کو قبول نہیں کر رہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ حالانکہ بائبل از the best selling book in the world, سب سے زیادہ بکنے والی پڑھی جانے والی کتاب ہے, لیکن اس کے کلام کو لوگ جو ہیں وہ قبول نہیں کر پا رہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی سادہ اور جو عام فہم جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ گناہ. انسان جب گناہ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ تاریکی میں ہوتا ہے, اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. جب کوئی جا کر اس کو بتاتا ہے خدا کی محبت کے بارے میں, دس از ایونجلزم کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ نہیں سنتے کیونکہ وہ گناہ میں زندگی میں گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں, اور ابلیس نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے, ان کے ذہن کو بند کر دیا گیا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو نہ سنیں, اور جب اگر وہ سنیں گے نہیں تو وہ نجات نہیں پائیں گے, وہ روشنی کو نہیں دیکھ سکیں گے, وہ روشنی جسے کہ خدا نے اس دنیا میں بھیجا, یسوع مسیح اور اس کا کلام اور اس کی خوشخبری, وہ اس کو نہیں جان سکیں گے. اور یہ ابلیس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو اس بدی میں رکھا جائے تاکہ وہ خدا کی محبت تک نہ پہنچ سکے. اچھا دوستوں, اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ باسط خادم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چرچز ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کر رہے ہیں اور پورا کر رہے ہیں؟ کیونکہ سنڈے سروس جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل سروس ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, آپ گئے, آپ نے زبور گیت گائے, دعا کی, اس کو ہم ورشپ کہتے ہیں. گھر پہ بھی ہوتی ہے, چرچ میں بھی ہوتی ہے, کلام بھی سنایا جاتا ہے, لیکن کیا ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر
बासित कलीसिया खुदावंद के लोग होते हुए क्या हम इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? ये देखें, ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वी एज चर्च, हम जो कलीसिया हैं, देखिए कलीसिया ये बिल्डिंग नहीं है, ये वो नहीं है, चर्च है। जहां जहां भी आप हैं, हर इंडिविजुअल इज अ चर्च। और चर्च का काम ये है कि यीशु मसीह ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, जो इवेंजलिज्म की हम बात ही नहीं करते हैं, ये काम उसी वक्त होगा जब हम इसको प्रीच करेंगे। हम चर्चेज में इवेंजलिज्म प्रीच नहीं करते हैं सैडली, और जब तक हम उसको प्रीच नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, लोग इसको नहीं सुनेंगे, लोग मोटिवेट नहीं होंगे, वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये इसकी जो रूट कॉज है वो ये है कि हम इवेंजलिज्म को प्रमोट नहीं करते। इवेंजलिज्म से डरते हैं लोग, खौफजदा हैं। इवेंजलिज्म तो गुड न्यूज है, ये तो लोगों की निजात की खबर है, इसको शेयर करने से कभी नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको शर्माएंगे, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा पावरफुल, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि लोग क्यों खुदा का कलाम नहीं सुनना चाहते। क्योंकि इब्लीस ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, उनकी अकल बंद की गई है ताकि वो उस निजात को ना जान सके। अगर उस निजात को जान लेंगे तो वो निजात पा जाएंगे। तो हमारे लिए जरूरी है एज चर्च कि हम इसका चर्चा करें, इसका प्रचार करें, लोगों को बताएं कि खुदा ने कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी बख्शिश है ये हमारे लिए कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान देकर हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया है। भाई साहब, मैं दो बातें इस हवाले से ऐड करना चाहूंगा। भाई साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ इन सवालात का जवाब दिया है। तो पहली बात तो ये है कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखने की जरूरत है। चर्च के अंदर जो माहौल है, जब आप खुदा के घर में जाते हैं तो आप बड़े ध्यान के साथ केयरफुली खुदा का पाक कलाम सुना करें, और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कोई मजायका नहीं है। मैंने आपको बताया कि मेरे अपने चर्च में मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। जो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्रिटिक्स होते हैं, बड़े जरूरी हैं। अगर कोई आपको अच्छी बात नहीं बता रहा और आप को कहे जा रहा है बस ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, तो वो आपका दुश्मन है। तो चर्च के अंदर भी ऐसे लोग होने चाहिए जो कि बड़ी तमीज के साथ और पॉजिटिवली मस्बत अंदाज से वो खुदा के खादमों को ये बताएं कि अभी देखें जी भाई साहब, जो आप पैगाम दे रहे हैं ये रेलिवेंट नहीं है, और हमें जरूरत है ऐसे पैगामात की जो कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, कलीसियाओं के लिए वो बाबरकत हो। जैसे अभी इन दिनों भाई साहब हमने फैमिली मैटर्स पे जो बातें की हैं, डाइवर्स के बारे में, इंटरफेथ मैरिजेस के बारे में, और जो रिलेशन जो इश्यूज हैं उन पर बात की, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भाई साहब ये बड़े डेंजरस किस्म के सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल करेक्टनेस है, आपने इन पे बात की और बहुत डेंजरस ये बात है, क्योंकि इससे चैनल बंद भी हो सकता था। और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस बात को मुझे कहा कि भाई साहब आप जरा केयरफुल रहा करें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि लोग जिनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जो सच्चाई है, खुदा का पाक कलाम बता, सच्चाई तुम्हें आजाद कर, सच्चाई से वाकिफ हो। तो जब आप चर्च में जाते हैं तो मैं टाइम मेरे पास थोड़ा, सिर्फ दो बातें करके इसको खत्म करूंगा। मेरी दो बातें आपको पता है कि आधे घंटे से कम नहीं होती। पहली बात तो ये है कि दो किस्म की अंजील जो है वो इस पर पेश की जा रही है। ऐसा पहली अंजील वो है जिसको हम एवेंजेलिकल गॉस्पेल कहते हैं, और दूसरी है सोशल गॉस्पेल। सोशल गॉस्पेल जो है वो ये है कि लोग जिसको कम्युनिज्म का नारा भी कह सकते हैं, सोशलिज्म का नारा भी कह सकते हैं, कि लोगों को ये समझा जाता है कि इनको इनकी जो बुनियादी जरूरियात है, रोटी कपड़ा और मकान, वो आप पूरा करें तो लोग जो है वो खुदा के पास आएंगे। इसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं जो कि इंसान दोस्त हैं, विच इज वेरी गुड, होना चाहिए, लोगों से प्यार करना है। खुदा ने कहा है कि तो अपने पड़ोसी से अपनी ईमान मोहब्बत रख। लेकिन जो दूसरा हुक्म है ये जो दूसरा हुक्म, लेकिन पहला हुक्म ये है कि अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से, अपने सारे दिल से खुदा से मोहब्बत रख। तो जो ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है कि ठीक है जी, आप जाते हैं, लोगों की जरूरियात को पूरा करते हैं, चैरिटी कर रहे हैं, आप कंसर्न है लोगों के लिए, भूखों को खाना खिला रहे हैं, सब कुछ दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें बताता है, जो सर्मन ऑन द माउंट है, बड़ी खूबसूरत आयत है, इस बात की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। पहले खुदा की रास्तबाजी और बादशाही की तलाश को, तो सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, खुदावन की जो बादशाहत है उसकी तलाश करनी है। तो ये जो हम जो एवेंजेलिकल जो मसीही हैं,
جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آئیڈیالوجیکل بھی کرسچن نہیں ہیں. اب آئیڈیالوجی کیا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے بیپٹزم جو بیپٹسٹ چرچ کی جو تعلیم ہے یا جو ٹھیک ہے جی بیپٹزم لیں آپ نجات لیں گے, آف کورس دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ. پینٹیکوسٹل جو ٹیچنگ ہے جی روح القدس کے بارے میں نو ڈاؤٹ, ہمیں اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو ایونجیلیکل کرسچنز ہیں وہ نظریاتی نہیں ہے, وہ فرام دا جینیسس ٹو ریولیشن ساری جو بائبل اس کو لے کر چلتے ہیں. تو جو ایکچوئل جو گاسپل ہے جس کو پریچ کرنے کی ضرورت ہے, ایونجلزم کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں انجیلی مسیح بننا ہے, کہ پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے. اور اگر یہ بات ہوتی بھائی صاحب کہ جو لوگوں کے پیٹ بھرے ہوں تو پھر وہ خدا کے پاس آئیں گے, تو آج امریکہ میں یا ویسٹ میں لوگ خدا سے دور نہ ہوتے, چرچز خالی نہ ہوتے, لوگوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں, روپیہ پیسہ ہے, کھانے کو اتنا فوڈ ضائع ہوتا ہے, لیکن لوگ خدا سے دور ہیں اس لیے کہ ایونجیلیکل کرسچن نہیں ہے نا. سوشل کرسچن ہونا الگ بات ہے, لوگوں کی مدد کرنا, ان کی بھوک مٹانا, خدمت کرنا, لیکن ہمیں خدا نہیں بننا ہے نا. خدا جو ہے وہ پالن ہار ہے, ہم نہیں ہیں. تو جو بات کا جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں سوچتے اگر میں نہیں دیتا تو انسان مر جاتے, انسان کبھی نہیں مرتے. خدا جو ہے گاڈ از ان کنٹرول. آپ خدا بننے کی کوشش نہ کریں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف, لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے. خدا دیکھ رہا ہے. تو آپ کی جو ذمہ داری ہے, جو خدا کا کام ہے وہ خدا کو کرنے دیں, جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم منادی کرنے والے بھائی سے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. منادی کرنا کیا ہے؟ جیسے ڈنڈورچی ہوتا ہے نا, وہ ڈھول بجاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آجیں جی یہ میلہ لگا ہوا ہے یا یہ پروگرام ہو رہا ہے, اس کا کام صرف اتنا ہے. ہمارا کام کسی کو کنورٹ کرنا نہیں ہے, کنورٹ کرنا خدا کے روح کا کام. ہمارا کام صرف لوگوں کو بتانا ہے. اگر ہم بائی فورس, جیسے شروع میں پیسہ نے یہ بات کی کہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. ڈونٹ ٹرائی ٹو فورس پیپل بٹ ٹرائی ٹو شیئر دا لو آف کرائسٹ. آپ کا کام صرف ہے کہ خدا ان کی محبت کے بارے میں بتائیں. اور خوشخبری کیا ہے؟ پہلا قدوس کا 13 باب بڑا خوبصورت ہے خدا ان کی محبت کے بارے میں. اگر میں آدمیوں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹنٹناتا پیتل جھنجھناتی جھانک. اگر مجھے کل علم کی واقفیت ہو, جتنے بڑے مرضی آپ تھیولوجین بن جائیں, جو مرضی کر دیں, لیکن اگر آپ کے اندر پیار نہیں ہے, فارگیونیس نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی لوگوں کو جیت نہیں پائیں گے. تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ نے بڑا اچھا مضمون چنا اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. تو ابھی ہم دعا کرنا چاہتے ہیں ان تمام ایونجلسٹ کے لیے, تمام اداروں کے لیے جو کہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں, اور آپ کے لیے بھی کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ابھی بہت سارے اور نئے لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور میں جلدی سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور بہن شمیم اجاز ہمارے ساتھ ہیں, ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جم ہمارے ساتھ ہیں, گیس کوجا, if I'm not pronouncing right, please forgive me. یہ دوست ہمارے ساتھ ہیں, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آئیے ہم دعا مانگیں, خدا ان کی شکرگزاری کریں, اور ان تمام بشارتی اداروں کے لیے, تمام سیمنریز کے لیے, بائبل کالجز کے لیے ہم خدا ان کی برکت چاہیں, اور ان تمام اداروں کے لیے بھی جو کہ خدا ان کی خدمت کر رہے ہیں کہ خدا ان کو برکت دے. تو بھائی صاحب آپ پلیز تمام ان اداروں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جو کہ رسک لے رہے ہیں, مختلف کنٹریز میں جا رہے ہیں, ان کے لیے, اور تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان سب کے لیے بھی خدا کی برکت چاہیں. جی اوور ٹو یو بھائی صاحب. آئیے ہم دعا مانگیں. ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ, ہم دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے بے حد پیار کرتا ہے, اور صرف ہم سے نہیں بلکہ تو نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ تو نے اپنا پیارا بیٹا ہماری خاطر دے دیا. آج ہم تیرے بیٹے یسوع ہی کے وسیلے خداوند تیرے گھر کے لوگ ہیں, تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور خداوند جب بھی ہم تیرے بچے جمع ہوتے ہیں تو خداوند ہم تیرا شکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں, اس بات کے لیے کہ تو نے اپنا پاک روح ہمیں دیا ہے, ہمارے دلوں میں تو نے اپنی محبت اپنے پاک روح کے ذریعے ڈالی ہے, جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس میڈیا کے ذریعے سے خداوند دنیا کے مختلف حصوں میں خداوند تیری یہ محبت پہنچ رہی ہے, تیرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے. خداوند تو نے ہمیں یہ خوبصورت منسٹری دی ہے کہ ہم لوگوں کو خوشخبری دیں,
ہم لوگوں کو ایونجلائز کریں، ان کو بتائیں کہ خداوند کتنا پیار کرتا ہے۔ اس جہان کے خدا نے، ابلیس نے لوگوں کی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے تاکہ وہ اس سچائی کو، اس ہمیشہ کی زندگی کو نہ دیکھیں اور اس میں داخلہ ہوں۔ لیکن ہم خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے چرچ کو یہ ذمہ داری دی ہے، تو نے چرچ کو اس لائق کیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں تک پہنچ سکیں جو کہ آج بھی اس تاریکی میں ہیں، اس اندھیرے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ اس نجات کو نہیں جان سکتے۔ ہم دعا مانگتے ہیں خداوند آج تمام ان لوگوں کے لیے، ان ایونجلسٹ کے لیے جو روڈوں پہ کھڑے ہو کر خداوند خدا تیرا پیغام ٹریکٹس کے ذریعے سے، پمفلیٹس کے ذریعے سے لوگوں کو بتا کر کے یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں آیا، اس نے اپنی جان دی اور خدا نے اس کو مردوں میں سے زندہ کر کے ہمارے لیے ایک زندہ امید قائم کی ہے۔ ہم بھی جس طرح یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی، وہ ہمیں بھی اسی طرح ایک دن زندہ کرے گا، یہ ہماری امید ہے۔ اس دنیا میں ہم دکھ اٹھاتے ہیں لیکن اس نے ہمارے لیے وہ جگہ تیار کی ہے، نہ دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ آہ و نالہ ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اتنا تو نے ہم سے پیار کیا، ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اب دعا مانگتے ہیں خداوند خدا کہ ہمیں اس لائق کر کہ ہم اس خوبصورت پیغام کو، اس خوشخبری کو ان تمام تک پہنچا سکیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے کولیگز جو ہیں، جو آج بھی، جن پر آج تک یہ روشنی نہیں پڑی خداوند خدا، وہ آج بھی تاریکی میں ہیں، تاکہ ان کے ذہن روشن ہو جائیں، ان کی زندگیاں روشن ہو جائیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ ہم اپنے تمام بہن بھائیوں کو یاد کرتے ہیں جو اس وقت بیمار ہیں، کسی بھی دکھ میں، تکلیف میں ہیں خداوند خدا، ہم ان کے لیے تیرا رحم چاہتے ہیں خداوند۔ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خداوند خدا، اگر ان کی کوئی جسمانی کمزوری ہے وہ یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنا بیٹا دیا، اس نے اپنا قیمتی خون بہایا، شفا یسوع کے نام میں ہے۔ یسوع ہمارا شافی ہے، وہ ہمارا زندگی دینے والا ہے، وہ ہمارا شفا دینے والا ہے، اور آج اسی کے نام سے ہم اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے شفا مانگ لیتے ہیں۔ جو کچھ بھی کمزوری ہے، بیماری ہے، وہ یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ اور خداوند اس وقت میں دعا مانگتا ہوں چرچز کے لیے خداوند، جن کو تو نے یہ ذمہ داری دی ہے، خادموں کے لیے تیرے خداوند، پاسٹرز کے لیے، ایونجلسٹ کے لیے خداوند، کہ وہ ایمانداری سے، فیتھفلی، دیانتداری سے خداوند خدا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اور خداوند میں دعا مانگتا ہوں ہیسٹن ریفارم چرچ کے لیے، پادی نوبل کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے خداوند، جب وہ اپنے چرچ میں کرتے ہیں اور خداوند اتنے خوبصورت پروگرام خداوند وہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں، تیرے خادموں کو لاتے ہیں وہاں پہ، ورشپ کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے خداوند لوگوں کو برکت مل رہی ہے۔ خداوند ان کی منسٹری پہ میں تیری بڑی برکت چاہتا ہوں۔ بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے میں تیری بڑی برکت چاہتا ہوں۔ اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت خداوند اس پروگرام کے ذریعے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، تیری ڈھیروں برکتیں چاہتا ہوں خداوند۔ دعا مانگتا ہوں کہ ان کا پیار اور زیادہ بڑھے تو زندہ خدا کے ساتھ، تیرے کلام کے ساتھ، تیرے کلام کی سچائیوں کو جانے اور خداوند ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں۔ آج کی اس عبادت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز روٹی آج پر دے، جس اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر، میں آزمائش میں نہیں پڑتا بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آمین آمین۔ تو بھائی صاحب، میں جاتے جاتے صرف اپنے ناظرین کو 2 پروگرام جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو آج شام کو 7:30 بجے ہماری پیاری بیٹی شازیہ چاند جو ہیں، وہ جو سنڈے اسکول کا پروگرام ہر فرائیڈے کو لے کر آتی ہیں، جونیئر چرچ جو ہمارا ہوتا ہے اس میں بائبل کو ٹیچ کرتی ہیں سٹوریز کے ذریعے۔ تو 7:30 یہ پروگرام ہوگا، آپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، اور یہ پروگرام ہم زوم پر اور فیس بک پر لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو پلیز آپ ضرور اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنیں،
بہت خوبصورت سٹوریز اور پاور پوائنٹ پہ جو ایلسٹریشن ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ بچوں کو سکھاتی ہیں. اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ انگلش میں یہ پروگرام ہے اور آپ کے بچے بڑے کمفرٹیبلی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. کیونکہ بچوں کے لیے دیکھیں نا کہ اسکول میں کوئی انتظام ہے نہ چرچز میں پراپر ان کو ٹیچ کیا جا رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. آپ ضرور اپنے بچوں کو انکریج کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ اس پروگرام کا حصہ بنے. 7:30 اسی لنک پہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. 17 تاریخ کو خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت جو ہیں وہ خدا کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں, گاسپل سنگر ہیں, اور ان کے ساتھ جو گروپ ہے گاسپل گروپ جو ہے ابر کے نام سے, وہ بھی خدا کی خدمت کریں گے گیتوں کے ذریعے. وہ ضرور آئیے گا 2 بجے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ 309 وکری فارم روڈ ہیسٹن TW50DR. بس اگر آپ اپنے چرچ کا ایڈریس بتا دیں تاکہ وہ لوگ جو کہ برمنگھم کے ایریا میں ہیں, والسل میں ہیں اور کسی بھی ایریا میں ہیں تو وہ آپ کے چرچ میں سروس کے لیے جو ہے وہ آ سکیں. جی پلیز بتائیے. تھینک یو پادری صاحب. برمنگھم سے نزدیک ہے ٹاؤن والسول, وہاں پہ ہمارے 2 چرچز ہیں. آل سینٹس ڈالسٹن, وہاں پہ صبح 9:30 بجے صبح سروس ہوتی ہے اور دوسری سروس ہماری 11 بجے ہوتی ہے. یہ چرچ ہے آل سینٹس موکسلی, اور پھر ہماری جو ایشین سروس ہے وہ 3 PM ہوتی ہے سنڈے کو. تو آپ اگر مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرا نمبر لے سکتے ہیں, پادری صاحب سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ اس علاقے میں ہیں, you are more than welcome to come and join us for worship. God bless. Thank you. خدا نے آپ کو بڑی برکت دے. بہنوں بھائی اجازت دیجیے مجھے اور ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ صاحب کو, آپ سے ملاقات ہوگی لائیو جو ہماری سروس ہوتی ہے سنڈے صبح 10:30 بجے, اور پھر 2 بجے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. منڈے کو ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے پروگرام کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھیے اور بائبل ٹی وی گلوب پر بھی دیکھیے. یوٹیوب پر آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں ابھی, بلکہ آپ وزٹ کریں بائبل ٹی وی گلوبل یوٹیوب پہ اور آپ اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. God bless you. Thank you.